دنیا 2025 میں داخل ہو چکی ہے۔ انسان چاند پر اپنی بستیاں بنانے کی سوچ رہا ہے۔ اے آئی نے پوری دنیا کی روزمرہ کی زندگی کو بدل کر رکھ دیا ہے۔ عالمی معیشت ڈیجیٹلائز ہو چکی ہے۔ تعلیم، ماحول، صحت اور انسانی ترقی کے نئے در کھل رہے ہیں۔ مگر اس جدید دنیا کے بیچ دو جنوبی ایشیا کے ہمسائے ممالک پاکستان اور بھارت ایک بار پھر بدگمانیوں اور سیاسی نفرتوں کی وجہ سے ایک بار پھر جنگ کی دہلیز پر کھڑے ہیں۔ 22 اپریل 2025 کو پہلگام کے بیساران وادی میں دہشت گردی کا ایک واقعہ ہوا۔ بغیر کسی تحقیق کے ہمیشہ کی طرح بھارت نے پاکستان پر یہ الزام پاکستان میں موجود دہشت گرد تنظیموں پر لگایا اور بدلہ لینے کا عزم ظاہر کیا۔ دونوں ملکوں کے میڈیا پر جنگی نعرے گونجنے لگے اور سوشل میڈیا پر زہریلے تبصرے، دشمنی کے ہیش ٹیگ اور سیاسی قیادت کی بیان بازی نے مزید حالات کو سنگین بنا دیا۔ بھارتی میڈیا پر انتقام کی آگ بھڑک اٹھی، جبکہ پاکستان میں میمز اور طنزیہ تبصروں کی بھرمار شروع ہو گئی، جو کہ بھارت کو مزید چرا رہے تھے۔ یہاں تک کہ اہم عہدیدار بھی میمز کو شیئر کرنے میں لگے ہوئے تھے، جو جنگ کو مزید بھڑکاؤ دے رہا تھا۔ 5 اور 6 مئی کی درمیانی شب بھارت نے آپریشن سندور کے نام سے پاکستان کے مختلف مقامات کوٹلی، احمد پور، شرقیہ، مظفر آباد اور مرید کے پر میزائل داغے، جس سے 31 شہریوں کی جانیں گئی۔ پاکستان نے جوابی کارروائی میں انڈین طیاروں کو گرایا اور وہاں کے بیس کیمپوں پر حملہ کیا۔ دونوں طرف کی کارروائیوں میں خواتین اور بچے بھی نشانہ بنے۔ دوستو، اب یہاں پر یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا ہم 2025 میں رہ کر بھی جنگ کا سوچ رہے ہیں، اور وہ بھی ایٹمی جنگ کا؟ کیا ہم نے 1947 کے بٹوارے کا درد نہیں بھگتا؟ کیا ہم نے 1965، 1971 اور کارگل کی جنگوں کو نہیں دیکھا؟ کیا ہم نے پلوامہ، اوڑی، بالاکوٹ اور اب پہلگام جیسے واقعوں سے سبق نہیں سیکھا؟ اگر ہم نے سبق سیکھا ہوتا تو دونوں ملکوں کی عوام غربت، بے روزگاری، تعلیمی بحران اور ماحولیاتی تباہی جیسے اصل مسائل کے خلاف متحد ہوتے، نہ کہ ایک دوسرے کے خلاف جنگ میں کھڑے ہوتے۔ پاکستان اور بھارت کے دونوں عوام آج بھی بیسک سہولیات سے محروم ہیں۔ دونوں ملکوں کی بڑی آبادی نوجوانوں پر مشتمل ہے، جو کہ تعلیم، روزگار اور مواقع کی تلاش میں بھٹک رہی ہے، مگر ہم ان کے ہاتھوں میں قلم دینے کی بجائے جنگ کے نعرے تھما رہے ہیں اور بتا رہے ہیں کہ دشمن اس پار ہے، جبکہ اصل دشمن تو ہماری اپنی ہی نااہلی، کرپشن، انتہا پسندی اور عقل سے عاری قیادت ہے۔ سچ تو یہ ہے دوستو کہ جنگ کسی بھی صورت میں کسی بھی مسئلے کا حل نہیں ہے۔ جنگ خود ایک ناسور ہے جو صرف خون پیتا ہے۔ جنگیں وقتی امن تو لا سکتی ہے، لیکن مستقل نہیں۔ ان کے بعد رہ جاتا ہے صرف ملبہ، خاموشی اور قبروں کا شہر۔ اگر ہم واقعی اپنی عوام کے ساتھ مخلص ہیں، اگر ہم واقعی ترقی کرنا چاہتے ہیں، اگر ہم دنیا کی 2 بڑی ایٹمی طاقتوں کے درمیان تصادم سے بچانا چاہتے ہیں، تو ہمیں دشمنی نہیں بلکہ دوستی کا راستہ اختیار کرنا چاہیے۔ امن، مذاکرات، سفارتکاری، تجارتی روابط، تعلیمی تبادلے اور ثقافتی مکالمے ہی وہ ذرائع ہیں جن سے دونوں ممالک ایک روشن اور محفوظ مستقبل کی بنیاد رکھ سکتے ہیں۔ دوستو، آج کا سب سے اہم سوال یہ ہے کہ کیا 2025 میں بھی ہم وہی پرانی نفرتیں دہرا رہے ہیں، یا ہم اپنے بچوں کے لیے ایک نیا پرامن اور ترقی یافتہ راستہ چننے کی ہمت رکھتے ہیں؟ فیصلہ اب ہماری قیادت کا نہیں بلکہ ہماری عوام کا ہے۔ ہمیں طے کرنا ہے کہ ہم بارود کی زبان بولیں گے یا انسانیت کا علم بلند کریں گے، ہم جنگ لڑیں گے یا زندگی جیئیں گے۔ آئیے مل کر ہم امن کے راستے کو بحال کریں اور نفرتیں دور کریں، کیونکہ نفرتوں سے کچھ حاصل نہیں ہوتا اور نہ ہی نفرتوں نے کبھی کسی کو کچھ دیا ہے۔ یاد رکھیں، جنگ نہیں، امن، یہی وہ راستہ ہے جو ہمارے مستقبل کو روشن کر سکتا ہے۔